بدلیں زندگی۔ زیتون ٹی وی۔ مال کا ہونا کوئی بری بات نہیں، مال کو جائز طریقے سے کمانا کوئی ناجائز نہیں، لیکن جو بری بات ہے اور جو ساری خرابیوں کی جڑ ہے وہ مال کی محبت ہے، کہ وہ محبت اتنی غالب آ جائے کہ انسان حلال و حرام اور جائز و ناجائز کی فکر کھو بیٹھے، کہ جس طرح بھی ہو پیسہ مل جائے، جس طرح بھی ہو مال حاصل ہو جائے۔ یہ محبت جب دل میں آدمی کے سما جاتی ہے تو اس کی ساری دوڑ دھوپ اور سوچ بچار کا محور یہ ہوتا ہے کہ کس طرح زیادہ سے زیادہ مال جمع کر لوں۔ حالانکہ مال کی محبت انسان کو بڑی تباہی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے کہ مال رکھو مگر مال کی محبت دل میں نہ ہو، ایسی محبت نہ ہو کہ ہر وقت دل و دماغ پر وہی مسلط ہے، وہی چھائی ہوئی ہے۔ دنیا میں رہو، دنیا کے طلبگار نہ بنو۔ حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ یعنی میں اس دنیا کو ایک ضرورت کے تحت استعمال کر رہا ہوں، لیکن اس کی محبت اور اس کی طلب اس طرح میرے دل پر چھائی ہوئی نہیں ہے کہ میں اس کے طلبگار بن کر زندگی گزاروں۔ تو دنیا میں ہوں، دنیا کا طلبگار نہیں ہوں، بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صورتحال بندے کی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی بنا دے۔ اور اس محبت کو دل سے نکالنے کی تدبیر کیا ہے؟ کیسے آدمی اس کی محبت دل سے نکالے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ مال و دولت جو کچھ بھی میں جمع کر رہا ہوں یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں۔ اگر جس وقت آنکھ بند ہوئی تو سارا مال و دولت دھرا رہ جائے گا، کوئی اس میں سے کوئی چیز تمہارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان کا جنازہ جاتا ہے قبر کی طرف تو تین چیزیں اس کے ساتھ جا رہی ہوتی ہیں، ایک اس کے عزیز رشتہ دار، ایک اس کا مال۔ مال اس معنی میں کہ کفن جو ہے وہ بھی ایک مال ہے، اور جس چارپائی پہ جا رہا ہے وہ بھی ایک مال ہے۔ تو ایک رشتہ دار ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، ایک مال ساتھ جا رہا ہوتا ہے، ایک انسان کا عمل ساتھ جاتا ہوتا ہے۔ جب قبر کے اندر داخل ہو جاتا ہے تو عزیز بھی رخصت ہو گئے اور مال بھی رخصت ہو گیا، صرف ایک چیز ہے جو ساتھ جائے گی، وہ ہے تمہارا عمل۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بڑا یعنی قیمتی ارشاد ہے کہ آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ کون سی چیز ہے جو میری ہمیشہ ساتھ رہنے والی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اور جو ساتھ چھوڑ جائیں گے وہ چاہے عزیز ہوں، چاہے رشتہ دار ہوں، چاہے دوست احباب ہوں، وہ ان کی محبتیں، ان کے ساتھ تعلقات سارے کے سارے کچھ کام نہیں آئیں گے۔ شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ۔ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ اب اس منزل میں جب پہنچ گیا تو پھر نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی عزیز ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، نہ کوئی احباب میں سے کوئی ہے، تنہا ہی جائے گا۔ اگر کوئی چیز ساتھ ہوگی تو اس کا عمل ہوگا۔ وہی عمل ہے جو قبر کو کشادہ کر کے باغ بنا دے، اور وہی عمل ہے جو اس کو تنگ کر کے اس کو آگ کا تنور بنا دے انسان کے لیے۔ لہذا آدمی کو سوچنا، یہ پہلی بات یہ سوچنی چاہیے کہ مال میرا کب تک ساتھ دے گا اور میں کہاں تک اس کی رکھیا کرتا رہوں گا۔ یہ مال ایک دن ختم ہو جانے والی چیز ہے۔ جو چیز میرے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے، مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑے گی، مرنے کے بعد بھی ساتھ رہے گی، وہ میرا عمل ہے۔ لہذا محبت کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا ہو۔ مال ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے آدمی محبت دل میں بٹھائے۔ اور ایک حدیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ارشاد ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت سے بھرا ہوا ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ یقول الانسان مالی مالی، انسان
اپنے مال کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرا مال، یہ میرا مال، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں حل لک من مالک الا اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت. فرمایا کہ مال بے شک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، لیکن وہ نعمت تمہارے کب تک کام آئے گی؟ اس کے صرف 3 راستے ہیں جس سے تم فائدہ اٹھا سکتے ہو. ایک یہ کہ تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا کے ختم کر دیا، ٹھیک ہے، اس مال نے تمہیں فائدہ پہنچایا، تمہاری بھوک مٹائی، تمہاری خواہش پوری کی، تمہارا پیٹ بھرا، تو بے شک وہ مال تمہارا ہے کہ تم نے اسے استعمال کیا. یا مال وہ ہے کہ جو تم نے پہنا اور پہن کر اس کو پرانا کر دیا، یعنی لباس انسان کا پہنا یہ ضرورت ہے، وہ مال جو لباس پہننے میں خرچ ہوا، مناسب حدود کے اندر آدمی نے لباس پہننے میں مال خرچ کیا، تو وہ بے شک اس کا مال کا فائدہ اس کو پہنچا. تیسرا مال کا فائدہ ہے کہ تصدقت فامضیت، کہ تم نے اس مال کو کسی خیرات کے اندر صرف کر دیا، صدقے میں خرچ کر دیا، تو وہ اس کو تم نے آگے بھیج دیا، یعنی جنت کے اندر وہ تمہارا انتظار کرے گا، وہاں کے بیلنس میں تم نے جمع کرا دیا، وہاں کے اکاؤنٹ میں تمہارا بیلنس جمع ہو گیا. صرف 3 فائدے ہیں جو مال کے حاصل ہو سکتے ہیں: کھا کر ختم کر دو، پہن کر پرانا کر دو، یا صدقہ کر کے اس کو آگے بھیج دو. یہ 3 فائدے تو بے شک ہیں مال کے، لیکن اس کے علاوہ دوسرے گنتے رہو بیٹھ کے، جیسے جمع مال وعددہ، کہ مال جمع کیا ہوا ہے اور اس کی گنتی کر رہا ہے، ہر روز دیکھتا ہے میرا بیلنس کتنا ہے، وہ اس سے خوش ہو رہا ہے. یہ بیلنس کب تمہیں فائدہ پہنچائے گا؟ جب ان 3 چیزوں میں سے کوئی کام تم نے کیے ہوں گے، تب فائدہ پہنچائے گا. محض اس کو گنتے رہنے سے کوئی حاصل نہیں.